ہوتی ہے بچے کی، کسی اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے بچہ، اب وہ جب جا کر کے اپنی کلاس کا لاسٹ دن ہوتا ہے تو اپنی وہ عادتیں ختم کر دیتا ہے، جو عادتیں پوری سال اس نے کی ہوتی ہیں۔ اب جو نیا کلاس آتا ہے اس کا تو اپنی نئی عادتیں شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 1 سال پڑھائی کی، کلاس جو ہوا ایگزامپل کے طور پر 9th کلاس میں تھا، اس نے 9th میں پڑھائی کی اور پڑھتا رہا، بہت ساری کمزوریاں رہی۔ جب اس کا 10 آیا، ہائی اسکول آیا اس کا، اب اس نے سوچا کہ جو میری کمیاں تھی پہلے کی وہ میں ختم کر دوں، ایک نئی شروعات کروں اور پڑھائی کا ایک نیا سلیبس بناؤں، ایک نیا جو ہے انداز بناؤں اپنی پڑھائی کا۔ یہ طالب علم کی سوچ ہوتی ہے۔ ہماری بھی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہماری جو اس سال میں جتنی زندگی ہماری گزری، ہم نے اگر اس زندگی میں چغلیاں کی ہیں تو عزم کریں کہ آئندہ سال جو آنے والا ہے مولا ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، بچنے کی کوشش بھی کریں۔ اور اگر ہم نے اس سال میں کسی کے عیب ٹٹولے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی ایسی جگہ بے عزتی کی ہے جہاں پر اس کی عزت تھی، یا کسی مسلمان کی مدد کرنے کا موقع ملا لیکن ہم نے مدد نہیں کی، تو یہ جو غلطیاں ہماری ہو چکی ہیں ان غلطیوں کو سدھارنے کا یہی ایک موقع ہے کہ اب نیا سال آ رہا ہے، ہمارے دل میں نیا عشق رسول ہو اور نیا انداز ہو اور نئی سوچ ہو۔ ہماری سوچ کیا ہو؟ سوچ یہ ہو کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جب کوئی بندہ اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتا ہے، مولا اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا ابھی ماں کے اپنے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتا ہے۔ شروعات کیسی ہو؟ شروعات ایسی ہو بندے کی کہ جب بندہ اپنی زندگی کے پچھلے سالوں کو دیکھے اور اندازہ لگائے کہ میں نے دن بھر میں کتنے گناہ کر ڈالے، کتنی جو ہے بدکاریاں کر ڈالی یا نگاہوں سے گناہ کر دیے۔ اللہ اکبر، میں نے آج ایک حدیث پڑھی ہے، میں نے اس حدیث کو پڑھا اور سوچا یار کتنا سخت ہے یہ معاملہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتے کی لات ناپاک ہے، اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، اور سور یہ پورا ناپاک ہے، یہ اگر ہمارے چھڑ جائے تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ غلاظت کھاتا ہے، وہ گندی چیزیں کھاتا ہے اور ایسے بدکاری والے کام کرتا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور وہ ہمارے قریب آ جاتا ہے تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ گھنونا اللہ کے نزدیک، اس سے بھی زیادہ گھنونا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو کسی غیر محرم عورت سے ٹکرائے اور شہوت کو ترجیح دے اپنے اوپر، کسی غیر محرم عورت کو دیکھے یا اس سے ٹکرائے اور اپنے اندر شہوت کی نگاہ رکھے، شہوت کا جسم رکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ سور سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک، اس سے بھی غلاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنی بڑی غلاظت ایک الگ چیز بتائی اللہ کے نبی نے۔ پھر اس کا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کو بدکاریوں سے نہیں بچاتا ہے، میں نے بہت نئی حدیث پڑھی تھی یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جہنم کی آگ سے تیار کی ہوئی سلائی لائی جائے گی۔ آپ نے کبھی سرما لگایا ہے؟ جو لوگ سرما لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں سیاہی کسے بولتے ہیں، وہ ایک ڈنڈی ہوتی ہے جس سے سرما لگاتا ہے آدمی اپنی آنکھوں میں۔ کل میدان محشر میں آگ سے بھرپور، جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ سے نہیں، یہ دنیا کی آگ تو عام آگ ہے، جہنم کی آگ سے وہ سیاہی گرم کی جائیں گی اور لال کی جائیں گی، اور جو بد نگاہی کرتا ہوگا اس کی آنکھوں میں پھینکی جائیں گی۔ ابھی آپ کو جہنم کا اندازہ لگانا ہو نا کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، اس کی گرمی کیسی ہوتی ہے، تو اپنے سامنے ایک چراغ جلانا، اس میں اپنی انگلی رکھنا، اور زیادہ نہیں، صرف 1 منٹ اپنی انگلی رکھنا، احساس ہو جائے گا عذاب کا انداز کیا ہے، عذاب کہتے کسے ہیں۔ آج ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار کسی کی شادی ہے، کوئی نیا فنکشن ہے تو ہم گانے بجانے میں شامل ہو جاتے ہیں، ارے یار دل خوش ہو جائے گا اس کا، شامل ہو جاتے ہیں۔ چلو، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ نبی جو ہمارے لیے
راتوں کو اپنی نیندیں قربان کر کے مسجدوں میں آ جاتا تھا اور اپنی نیندیں قربان کر کے صرف ایک ہی بات مانگتا تھا رب سے. وہ کیا بات مانگتا تھا؟ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. وہ نبی ہمیں دیکھے گا، ہمیں دیکھتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا وہ نبی کہ جو نبی ہمارے لیے برسوں یہ کیا نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے. کبھی کبھی نبی پاک کا حال یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام ڈھونڈنے نکل جاتے تھے. کئی مہینے نبی پاک غائب رہتے تھے مدینے سے. صحابہ ڈھونڈنے نکل جاتے تھے نبی پاک کہاں گئے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور ایک جنگل میں پہنچے. وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہاں سے کوئی شخص گیا ہے بہت پہلے، یا کسی کے رونے کی آواز آتی ہے کیا؟ کہیں سے بتاؤ ایسا معاملہ ہے تو. وہ کہتا ہے کوئی نکلا تو نہیں ہے، میں نے اتنا نظر نہیں کیا، لیکن ہاں شام کے وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک پہاڑی کی طرف سے آواز آتی ہے رونے کی. میرے جانور اس کو دیکھتے اس آواز کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور جانور رونے لگتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور فوراً دوڑ کر گئے اس سرنگ کی طرف. اس سرنگ کی طرف گئے تو نبی پاک سجدے میں تھے. نبی پاک جب سجدے میں تھے کسی کی ہمت نہیں اٹھانے کی. حضرت عبد الرحمن بن صدیق اکبر کے پاس آئے، تمام صحابہ کرام کو وہاں لے کر کے پہنچے، لیکن نہ صدیق کی ہمت کی نبی سے کہے سجدے سے اٹھے. اور نبی پاک سجدے میں تھے، بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. ایک ہی بات بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس وقت جب بلایا، کہا کہ اب کون اٹھائے گا نبی کو، تو بلایا امام حسین کو لے کر کے آؤ. مولا حسین ہے جو اٹھا سکتے ہیں نبی کو اور کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے. اس وقت مولا حسین کو لایا گیا تو نبی پاک کے پاس آئے اور کہتے ہیں نانا میری اوقات تو نہیں آپ کو اٹھانے کی، کیونکہ آپ امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. نانا میری اوقات تو نہیں اٹھانے کی اس لیے کہ آپ امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور اس عالم میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ مجھے مجبور ہونا پڑ رہا ہے. لیکن نانا میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آپ کی عمر تقریباً 7 سال یا اور کم عرصے کی تھی جس وقت آپ نے الفاظ کہے تھے. کہا تھا یا رسول اللہ میں نانا جان میں آپ کو اٹھانے کی اوقات تو نہیں رکھتا ہوں، لیکن آپ سے ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ سجدے سے اٹھ جائیں، آپ کا یہ نواسا ایسا سجدہ کرے گا جو صرف قیامت کے دن اٹھے گا. یہ واقعہ بتانے کا صرف مین مقصد ہے، مین ٹاپک یہی ہے کہ نبی پاک کی محبت کتنی تھی ہم لوگوں سے، کتنی محبت تھی. کبھی یہ سوچا کرے اگر کوئی گناہ کرنے کا دل کیا کرے نا تو کبھی یہ سوچا کرے کہ یار وہ نبی کیا سوچتا ہوگا، اس نبی پاک کے بارے میں سوچ لیا کرے. کبھی نگاہ گناہ کی طرف جائے نا تو سوچا کرے یار ہماری نگاہ بڑھ رہی کہ ہمارا نبی ہمیں دیکھا ہوگا، ہمارا نبی ہمیں دیکھا ہوگا، کیا اس کے دل میں نبی پاک کے ہوگا. نبی پاک تو ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ امت کو بخش دے مولا، اور لوگوں سے کہتے تھے آپ کہ امت کے لیے دعا کرو، امت کے لیے دعا کرو، میری امت بخشی جائے، میری امت بخشی جائے. یاد رکھیں میدان محشر کا معاملہ بہت سخت ہے. دنیا میں ہم ہیں تو کہتے نہیں ہیں کہ آج ان کو منا لیں، آج ان کو منا لیں، کل نہ مانیں گے وہ چاہے جتنی کوشش کر لیں. ہم نبی پاک کا دل اتنا نرم ہے کہ اگر ہم ایک درود پڑھیں محبت کی نیت سے تو نبی خوش ہو جائے. رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ محبت سے ایک سجدہ کر لے تو راضی ہو جائے. وہ رب کا معاملہ ہے. ذرا سا سوچا کریں اپنی زندگی کے بارے میں کہ اب نیا سال آیا، ایک نیا انداز بنائیں. ہماری محبتوں میں کمزوری تھی نبی پاک سے، وہ کمزوری کو دور کریں اور نبی پاک سے بے پناہ محبت کریں. یاد رکھیں کسی شخص نے کہا تھا بہت پہلے کہ امت فرقوں میں بٹ گئی ہے، سنیت میں، وہابیت میں، اس میں اس میں ساری چیزیں اپنے اپنے لوگ مولاناؤں کے لیے گھومتے ہیں. ایسے میں کہاں اتحاد ہو پائے گا، کہاں امت ایک جٹ ہو پائے گی، کہاں امت کو گناہوں سے بچایا جائے گا. تو ایک عالم ربانی نے ایک بات کی تھی، کہا تم ساری چیزیں چھوڑ دو، صرف ایک راستہ پکڑ لو، وہ ہے محبت رسول کا، کہ بس اس سے تم اپنا رشتہ رکھو جو رسول کی بات کرتا ہو، جو نبی کی بات کرتا ہو، اس سے رشتہ رکھو. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کے در کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. خلق جانتے کسے بولتے ہیں؟ پوری کائنات کو خلق بولتے ہیں. پوری کائنات کے پیشوا ہم رہے. کب؟ ان کے در کے غلام تھے، ان کے غلام نہیں. شاید کیا کہتا ان کے غلام نہیں، ان کے در کے جو غلام تھے. در غلامی ہماری در سے ہے، ہم ان کی غلامی
غلامی کی بات نہیں کرتے، ان کے غلام تو صحابہ تھے، ان کے غلام تو اولیاء تھے، وہ تھے ہم تو ان کے در کی غلامی چاہتے ہیں، ہم تو ان کے در کی بھیک چاہتے ہیں کہ دروازے سے بھیک مل جائے، یہ چاہتے ہیں ہمیں، یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں نیا سال آ رہا ہے تو اپنا انداز نیا بنائیں، کہ جو زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری، جتنے ہم نے گناہ کیے، شادیوں میں گناہ کیے، یا پھر کوئی محفلوں میں گناہ کیے، یا گالی گلوچ اپنی بیٹھکوں میں کی، یا کچھ بھی کیا، اب یہ عزم کر لیں کہ آنے والا جو سال ہے انشاءاللہ تعالی مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس سال میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، میں وہ خطائیں نہیں کروں گا جس سے تیرا نبی ناراض ہوتا ہے، بلکہ میں وہ کام کروں گا جس سے تیرا حبیب راضی ہوتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ عزم کر کے جائیں، آج کی رات جائیں اور اپنے رب سے خوب دل لگا کر کے توبہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں توبہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، توبہ ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی ہے، توبہ اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، جس کے دل میں ہلکا سا یہ آ جائے بس کہ کوئی بھی قدم میں رکھوں مگر آگے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے مجھے، یہ سوچ جس دن بندے کے اندر آ جائے گی، بندہ ہر قدم رکھنے پر سوچے گا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی لفظ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی عادت نہ ہو جائے جس وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے، بندہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اور جب بندہ اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر رکھتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے صاف کرتا چلا جاتا ہے، جن راستوں میں کٹھنائی ہوتی ہے، جن راستوں میں کانٹے بچھے ہوتے ہیں، ان راستوں سے کانٹے ہٹا دیتا ہے مولا، ان راستوں کو صاف کر دیتا ہے کہ ہٹ جاؤ، یہ وہ میرا بندہ آ رہا ہے جس نے ابھی توبہ کی ہے، جس نے وہ میری بارگاہ میں آیا ہے، جو گناہوں میں لگا ہوا تھا وہ چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں، فرشتوں راستہ صاف کر دو، فرشتوں اس کو جگہ دے دو، وہ مولا اتنا انتظام کر رہا ہے ہمارے لیے، کس لیے؟ صرف مولا ایک ہی بات تو چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے غلطی مانے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے مسجد میں بیٹھ کر کے اس طرح دعا مانگ رہے، یا اللہ میں کس سے مانگوں، تو ہی تو ہے دینے والا، تیرے علاوہ کون دینے والا ہے، میں کس سے معافی مانگوں، کس سے مانگوں معافی، تجھی سے تو معافی مانگوں گا، تو ہی تو میرا رب ہے، تو میرا بڑا پیارا رب ہے۔ یہ آپ نبی پاک علیہ السلام دربار مسجد کے دروازے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور مسکرانے لگے دیکھ کر کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسی بات ہے آپ مسکرا دیے؟ کیونکہ صحابہ کی عادت تھی نبی پاک کے ہر فعل کی وجہ پوچھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا نبی پاک کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا راز ہوتا ہے جس میں نبی پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ جس طرح دعا مانگ رہا ہے نا، رب تعالیٰ بڑے اچھے سے اس کی دعا سن رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اس کی دعا، کیونکہ اس نے یہ بات کہہ دی نا مولا میں کس سے مانگوں، تو ہی تو ہے دینے والا، تو ہی تو ہے دینے والا، تیرے سوا میں کس کے دربار میں جاؤں، میں چاہے جہاں چلا جاؤں تیرے جیسا دربار نہیں ملے گا مجھے، تیرے جیسا دربار مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہو رہا، ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے بچپن میں یہ بات سنی تھی کہ مولا کو جو آواز پسند ہوتی ہے اسے بار بار سنتا ہے، ہم بھی جو آواز ہمیں پسند ہوتی ہے، جو نعت ہمیں پسند ہوتی ہے، جو تقریر ہمیں پسند ہوتی ہے، بار بار اسے سنتے ہیں، نہیں سنتے؟ بتائیے موبائل میں اگر کوئی بیان آ جائے، نعت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، ایک بار سنا جائے بہت اچھا، بار بار سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، جب تک دل نہیں بھر جاتا تب تک سنتے رہتے ہیں، بعض وقت دل بھی بھر جاتا ہے تب بھی سنتے رہتے ہیں۔ ہماری عادت ہے انسانوں کی، وہ تو رب کعبہ ہے، وہ تو رب کائنات ہے، وہ رب قہار ہے، جبار ہے، وہ رب ہے، وہ ہماری باتیں نہ سنے گا۔ پھر بندوں کی باتیں سن کر کے رب کا معاملہ دیکھیں، جب بندے کی بات سنتا ہے مولا فرشتوں سے کیا کہتا ہے سنیں آپ، حدیث قدسی ہے، جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور مانگنے میں لچک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ لچک ہوتی ہے، ایک بربریت نہیں، لچک، نرمی، اور رب سے مانگنے کا انداز محبت والا، تو رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنے پیار سے مانگ رہا ہے، اب وہ جس سے مانگ رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا بڑے پیار سے مانگ رہا ہے،
काबी से रोके रखना, और मांगने दो इसे, और मांगने दो उसे, और मांगने दो उसे। वो जितना मांगता जाता है, हालांकि जब उसका मांगते मांगते इंतकाल हो जाता है, कब कब्र में दिखता है कि मैंने जो मांगा था वो यहाँ मिल रहा है, महशर में दिखता है कि मुझे यहाँ मिल रहा है। और रिवायत में आता है कि जिसकी दुआएं दुनिया में बाज़ाहिरी कबूल होते नहीं दिखी, बाज़ाहिरी उसके काम नहीं हुए, कल मैदान महशर में जब उनका सवाल देखेगा वो, तो पता क्या तमन्ना करेगा, मौला काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती, मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। ये उसकी सोच होगी बंदे की। तो कहने का मकसद बस इतना है कि नए साल का आगाज है, हमारा नया अंदाज हो। हमारा अंदाज क्या हो कि जब भी हम गुनाह करने की तरफ हमारा कदम उठे, निगाहें उठे, हाथ उठे, रब से दुआ करें, मौला निगाहें अगर गुनाहों की तरफ उठे, मौला इससे पहले उठे हमारी आंखें टूट जाए, हमारा हाथ उठे हमारा हाथ कट जाए, हमारा पैर उठे हमारा पैर कट जाए। ये दुआ करें रब से, और एक नया अंदाज बनाए अपना। जिसके दिल दुखा दिए उनसे माफी मांग ले, जिनसे हमारी दुश्मनियां थी उनसे जाकर के सुलह। नए साल का नया अंदाज बनाएं और अपने दिल में बस एक चीज बसाएं जो हमारी असली ईमान है। वो क्या है? वो है मोहब्बत रसूल, नबी पाक की सच्ची मोहब्बत, नबी पाक की मजबूत वाली मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि हमें कोई हिलाना चाहे, हम हिल हिल कर हमारे चिथड़े हो जाएं, लेकिन हमारा दिल जमा रहे एक जगह। दिल ऐसा जमा ले, कहां से? वो मदीने से जमा ले। मदीने वाला जो है ना, उससे अपना दिल ऐसा लगा ले, ऐसा चिपका ले अपने दिल को उससे कि कोई इस दिल को हटाना चाहे तो हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन दिल की रूह से चिपक जाए। ऐसा अंदाज हो हमारे नबी पाक से मोहब्बत का। आज ये अज़्म करें इंशाअल्लाह ताला। हम नबी पाक के फरमान सुनते थे, अनसुनी कर दिया करते थे, ये सुनते थे वो अनसुनी कर दिया करते थे, लेकिन जब भी कोई हमारे नबी का नाम ले, नबी की बात करे, तो हमारे कान ऐसे खुल जाए जिस तरह कोई अहम बात सुनने के लिए खोल लेते हैं। कोई अहम बात सुननी होती है, किसी को बहुत जल्दी कान लगा लेता है। इस तरह जब कोई हमारे नबी का नाम ले ले कि नबी पाक ने ये फरमाया, तो हमारे कान वहीं जाने चाहिए सीधा। अब सुनिए हम नबी पाक ने क्या कहा है। ऐसी मोहब्बत नबी पाक से करें इंशाअल्लाह ताला। अगर दिल में हमारे नबी पाक की ऐसी मोहब्बत होगी तो कल मैदान महशर में वो नबी हमें भूलेगा नहीं, बल्कि ये कहेगा पूरी दुनिया, पूरी क़यामत के महशर में दुनिया के सब लोग होंगे, सभी सामने कहेगा, ऐ लोगों, ये जो आ रहा है ना, ये मेरा वो बंदा है कि इसे लोगों ने बड़ा बहकाने की कोशिश की, इसे बड़ा हिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने ऐसी मोहब्बत की मुझसे कि इसने मोहब्बत को ऐसा जोड़ के रखा है कि अपनी जान दे दी, लेकिन मोहब्बत का सौदा नहीं, अपनी जान दे दी लेकिन मोहब्बत का सौदा नहीं किया, अपने दिल का सौदा नहीं किया। नबी पाक को दिल दे दिया, अभी दिल कहीं और नहीं जाएगा, अब चला गया नबी पाक के पास, बस वही जमा रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब ये दिल तब तक नहीं हटेगा जब तक नबी की ज़ियारत ना करेगा, जब तक नबी को देख ना लेगा, तब तक वहीं से लगा रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप देखें, ये अंदाज आपका अगर रहेगा, आने वाला जो साल है उसमें मौला बरकतें नासिल करेगा, उसमें मौला खूब आपके लिए आशाइशें अता करेगा। कब? जब दिल में नबी की मोहब्बत होगी। मेन चीज बस यही है, जिस दिल में नबी की वो मोहब्बत आ गई जो सहाबा में थी, तो याद रखें कि इस उम्मत में जितनी परेशानियां हमारे पास आ रही सारी दूर हो जाएंगी। और याद रखें, फर्द से मुआशरा बनता है, कतरे से दरिया बनता है। अगर एक बंदा ये सोच ले कि मैं अगर नेक बन जाऊं, मैं आशिक रसूल बन जाऊं, बस अपने बारे में सोचे कि मुझे आशिक रसूल बनना है, तो वो बनेगा, उसकी बरकत से मौला 1000 को बना देगा, 1000 को बना देगा। बस शर्त ये है कि अपने आप को बनाए, अपने अंदर इश्क लाए, अपने अंदर वो चीज लाए कि बस कदम कदम हमारे किस रास्ते पे हों, जो रास्ता मदीने से चला था, जिस रास्ते से मदीने से सहाबा निकले थे इस्लाम को फैलाने के लिए, जिस रास्ते से औलिया निकले थे, जिस रास्ते से अंबिया निकले थे, वो रास्ता हमें अपना